دکھا دیا، کر کے دکھا دیا. اس دن کو کیا صرف اس لیے نہیں منایا جاتا کہ اس دن کو منانے کے درمیان میں نواز شریف کا نام آئے گا؟ کیا یہ ایک ریزن ہے؟ کیا یہ ایک بغض ہے کہ اس دن کو نہیں مناتے ہم؟ دیکھیں جناب، بغض نواز شریف میں ہماری ریاست کیا سے کیا نہیں کر گزری. بغض نواز شریف میں ہی تو یہ عمران خان جیسا لٹو جو ہے اللہ کے بٹھا دیا گیا ہے. بغض نواز شریف میں ہی پاکستان کی جی ڈی پی منفی میں چلی گئی ہے. بغض نواز شریف میں ہی پاکستان کے بدترین الیکشن 2018 کیے ہوئے. بغض نواز شریف میں ہی پاکستان پر لوٹے مسلط کیے گئے. بغض نواز شریف میں ہی پاکستان میں دھرنے ہوئے. بغض نواز شریف میں ہی ختم نبوت کے نعرے لگا کر جو ہے ملک میں فساد برپا کی گئی 1,000 روپیہ دے کر. بغض نواز شریف میں ہی بدترین جے ٹی بنی. بغض نواز شریف میں ہی واجد زیاد جیسے گٹھیا لوگ منظر عام پر آئے. بغض نواز شریف میں ہی عدلیہ ایکسپوز ہوا. جو جج تھے جو 10,000 درہم پہ حیالی تنہا پہ ایک وزیر اعظم کو گھر بیچ دیتے ہیں اور دوسرے وزیر اعظم کی بہن کو 60 ارب روپے وہ باز دیتے ہیں. یہ بغض نواز شریف ہے. تو بغض نواز شریف میں پھر یوم تکبیر میں نہ منانا ان کے لیے تو چھوٹی بات ہے، لیکن پوری دنیا سے وہ یوم تکبیر جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. وہ جو یوم تکبیر ہے، وہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں، وہ صرف رائے 1 کے 188 کو یا ماڈل ٹاؤن کے 188 کو یا رائے 1 کے گھر کو نہیں، یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں الحمدللہ اس کو بھی محفوظ بنایا گیا ہے. یہ بنگارہ جو ہے اس کو بھی محفوظ بنایا گیا ہے. جو بزدار کا گھر ہے اس کو بھی محفوظ بنایا گیا ہے. اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جج ہے، جو جنرل ہے، ان کے گھروں کو بھی محفوظ بنایا گیا ہے الحمدللہ. اب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ چیزیں باہر والوں کو تو ہضم نہیں ہو رہی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہو رہی. نواز شریف کا نام لینے کی وجہ سے یہ یوم تکبیر تک نہیں منا سکتے، کیونکہ یہ ایک اسلامی بم ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کو صرف نہیں پوری اسلامی دنیا کو ایک بم دیا ہے، جو اسی 98 میں اسلامی بم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر.